فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے نان نفقہ کے مسائل۔ واقعی یہ لفظ بہت مشکل ہے، نان اور نفقہ۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے، شریعت میں اس کے احکام کیا ہیں، اور یہ ہر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے اس کا علم جاننا کیوں ضروری ہے، بالخصوص وہ لوگ جن کی شادی ہو چکی ہے یا شادی ہونے والی ہے، بالخصوص وہ ضرور آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہو سکے تو قلم اور کاغذ بھی ساتھ رکھیں، بہت سارے مسائل آپ سیکھتے چلے جائیں گے، چاہیں تو اسے تحریر بھی کرتے جائیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی طرف چلیں، حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، صبح 3 بار، شام 3 بار درود پاک پڑھیں اور اس قدر برکتیں حاصل کریں، تو کیوں نہ ہم پھر درود پاک کو اپنا ورد و وظیفہ بنا لیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آئیے مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آج نان اور نفقہ، اول تو شاید یہ بہت سارے ناظرین کو بولنا بھی نہیں آئے گا، تو تھوڑا سا اس کو پروناؤنس کر کے بھی اس کا تلفظ بھی بتا دیں۔ اور نان عموماً تو ہم کھانے کے نان جانتے ہیں، تو یہ نان اور نفقہ یہ ہے کیا، اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا ہمارے لیے احکام موجود ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نان اور نفقہ، عام طور پہ ہمارے ہاں اس کو نان و نفقہ بھی کہا جاتا ہے۔ نان ایک الگ ایک لفظ ہے اور نفقہ ایک الگ لفظ ہے، درمیان میں واو آتا ہے، اور ہمارے اردو تلفظ کے اندر جب 2 چیزوں کے درمیان واو آ جائے تو ملانے کے لیے واو کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے نان و نفقہ یوں بول دیا جاتا ہے، جیسے لیل و نہار۔ تو نان اس کا لغوی معنی ہے روٹی، ٹھیک ہے، اور نفقے کا لغوی معنی ہے ما ينفقه الانسان علی عیالہ، یعنی انسان وہ چیزیں کہ جو ایک انسان اپنے عیال پر، جو اس کے ماتحت افراد ہیں جن کی یہ کفالت کرتا ہے، ان پہ جو چیز خرچ کرتا ہے اس کو لغوی اعتبار سے نفقہ کہا جاتا ہے۔ نفقے کا معنی خرچ کرنے والی چیز، اور شرعی اعتبار سے نفقے کے اندر جو چیزیں شامل ہیں وہ ہیں کھانا، کپڑے اور رہائش کی جگہ، جس کو آسان لفظ میں روٹی، کپڑا، مکان، ایک بنیادی ضرورت جو ہے تو یہ نفقہ کہلاتا ہے۔ اور عرفاً جب نفقہ کہا جاتا ہے تو اس میں کھانے کی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو نان و نفقہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کی ضرورت میں شامل ہیں، حاجت میں شامل ہیں، کھانا، کپڑے اور رہائش کی جگہ۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشادات فرمائے ہیں، چنانچہ سورہ طلاق آیت نمبر 7 میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، یعنی مالدار شخص اپنی وسعت کے لائق خرچ کرے،
ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور جس کی روزی تنگ ہے وہ اس میں سے خرچ کرے جو اسے خدا نے دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا یعنی مکلف نہیں بناتا مگر اتنا ہی جتنی اسے طاقت دی۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کا، بیویوں کا، بچوں کی ماؤں کا خرچہ شوہر کے اوپر جو لازم فرمایا اس کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جس کا بچہ ہے یعنی جو باپ ہے اس پر عورتوں کو کھانا اور پہننا ہے دستور کے موافق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر تکلیف نہیں دی جاتی یعنی کسی کو مکلف نہیں بنایا جاتا مگر اس کی گنجائش کے لائق۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، ماں کو اس کے بچے کے سبب ضرر نہ دیا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی رہائش کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے اسکینوہن من حیث سکنتم من وجدکم، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہو اپنی طاقت بھر، ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو۔ تو یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی چیز کپڑے اور ان کا خرچہ اور رہائش کی جگہ ان تین چیزوں کا یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اس بات کی طرف بھی ارشاد فرمایا کہ کون کتنی مقدار میں خرچ کرے گا، انشاءاللہ آئندہ اس پہ ڈیٹیل ہم معلوم کریں گے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نان و نفقہ کے حوالے سے یعنی ماتحت جو بیوی ہوتی ہے اس کے خرچے کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ مسلم شریف میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو کہ وہ تمہارے پاس قیدی کی مثل ہیں، اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ تم نے ان کو لیا اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرم گاہوں کو حلال کیا، تمہارا ان پر اب دونوں کی ذمہ داریاں پھر حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئیں کہ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ تمہارے بچھونوں پر یعنی تمہارے مکانوں میں ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر ایسا کریں تو تم اس طرح مار سکتے ہو جس سے ہڈی نہ ٹوٹے یعنی ضرب شدید نہ ہو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں کھانے اور پہننے کو دستور کے موافق دو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی بیان فرمایا، عورت کا شوہر کے مکان میں کس کو آنے دینا ہے کس کو نہیں آنے دینا ان سب چیزوں کو بھی بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث مبارکہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب خدا کسی کو مال دے تو خود اپنے اور گھر والوں پر خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اپنے آپ پر بھی خرچ کرنا چاہیے اور اس کے ماتحت جو افراد ہیں جو اس کے عیال میں شامل ہیں ان پر بھی اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرے۔ ماشاءاللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یعنی یوں سمجھا جائے حضور کہ نان و نفقہ جو ہے ہر شوہر پر اپنی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی یہ اخراجات جو ضروری اخراجات ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے۔ تو بیسیکلی نان و نفقہ کا آپ نے مطلب سمجھ لیا، ٹاپک یہ ہے کہ مرد پر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اپنی عورت کو پرووائڈ کرنا، مہیا کرنا، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے سنیں گے۔ بہت سارے لوگ بالکل خیال نہیں رکھتے اور اپنی ازواج کو، اپنی زوجہ کو نہ بالکل ضروریات زندگی کی چیزیں بھی نہیں دیتے اور وہ تکلیف میں زندگی گزارتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پر بات ہوگی۔ حضور کیا کچھ فضائل بھی ہیں؟ آپ نے احکام تو بیان کر دیے کہ مرد کو کرنا کیا چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، انہیں آسانیاں مہیا کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے کچھ برکتیں، کچھ فضائل بیان ہوئے؟ اور جو بالکل نہیں کرتے،
خیال ہی نہیں رکھتے، بالکل ایک ظالمانہ انداز ہوتا ہے، خود کھائیں گے پیئیں گے، اپنے بچوں کی امی کو کچھ نہیں دیں گے، بچوں کے اوپر کچھ خرچ نہیں کریں گے، ان لوگوں کے لیے کوئی وعیدیں بھی ہیں تو ارشاد فرمائیں۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو کچھ اپنے اہل پر خرچ کرے اور نیت ثواب کی ہو، صحیح، خرچ کرے اور نیت ثواب کی ہو تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو کچھ وہ اپنے اہل پہ خرچ کر رہا ہے اور ثواب کی بھی نیت ہے ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ عزوجل اس کا یہ خرچ کرنا صدقہ ہوگا، اور صدقے کے جو فضائل ہیں وہ انشاءاللہ اس مسلمان کو حاصل ہوں گے۔ ایک ذمہ دار مسلمان اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہی ہے، ذمہ داری سمجھتے ہوئے بھی، لیکن حصول رضائے مولا کی خاطر اگر وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اب اس نیت کے ساتھ اگر وہ خرچ کرے گا تو حکم خدا بندی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنے کی نیت سے اس کا یہ عمل باعث ثواب بھی بنے گا۔ ایک اور حدیث میں اس میں اضافہ یہ کر دوں شاید ناظرین کے لیے اور آسانی ہو جائے کہ مثال کے طور پر کوئی اپنے گھر والوں کے لیے فروٹ لے کے جا رہا ہے، گھر کی کوئی چیز لے کے جا رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء لے کے جا رہا ہے، گھر والوں کے لیے سودا سلف لے کے جا رہا ہے، اور جاتے وقت یہ نیت کر لے کہ چونکہ شریعت نے مجھ پر لازم کیا ہے کہ گھر والوں کی خیر خواہی کی جائے، اللہ کا حکم ہے، تو اس پر ثواب کی نیت کر لے تو اب یہ فروٹ لے جانا، گھر والوں کے لیے سامان لے جانا، یہ بھی ثواب کا باعث بن جائے گا۔ الحمدللہ یہ سب ثواب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، اب جیسے سبحان موسم سرما ہے تو اس کے حوالے سے جو جی، کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ جی، فراہم کرے، ماشاءاللہ، تو اس طرح گھر والوں کا وہ دل کرتے بھی ہیں خوش normally، کرتے ہیں، جی، لیکن نیت کیا بات کر رہی ہے، ذمہ داری کے میری ذمہ داری ہے، بس نبھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ نہیں، اس لیے نبھا رہا ہوں کہ مجھے میرے رب تعالیٰ نے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، تو یہ ذمہ داری اب نبھا رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ثواب کی امید۔ اور اس میں دو فائدے ہو جائیں گے نا حضور، ایک تو وہ جو امیر اہل سنت بار بار ذہن دیتے ہیں نیتوں کے حوالے سے کہ نیت کر لی تو اب یہ کام کر ہی رہے ہیں اور ساری زندگی کر رہے ہیں، ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا، صبح سے شام تک ہاں کمائی مطلب اس لیے کماتا ہے، شام کو گھر والوں کے لیے کچھ لے کر جاتا ہے، تو اب یہاں نیت اچھی ہو کہ رب کے حکم کو بجا لا رہا ہوں تو ثواب مل جائے گا، ثواب کی نیت کر لے۔ دوسرا یہاں پر حضور ایک اور فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جو بعض اوقات انسان جو آپ نے کہا نا بوجھ سمجھ کر، پریشانی سمجھ کر، ذمہ داری سمجھ کر کیا کریں جناب، اب شادی ہو گئی ہے تو سب کرنا ہی پڑے گا، لیکن اب چونکہ ثواب ملے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، تو انشاءاللہ وہ خوش دلی کے ساتھ بھی کرنا شروع ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں جب ہم ایک اہم مقصد سامنے رکھتے ہیں واہ واہ، تو مشکل کام بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، جب مقصد نہیں ہوگا تو پھر مشکل کام اور مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ تو خرچ کرے گا وہ تیرے لیے صدقہ ہے، یہاں تک کہ لقمہ جو بیوی کے منہ میں اٹھا کر دے دے وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ کیا ہے۔ بات ہے، تو یعنی ایک آدمی جو اپنی بیوی کو کھانا دے رہا ہے، اب اس کے اندر جیسے ایک لقمہ جو اس کے منہ میں دے دے، اس سے ایک تو پیار اور محبت اور پیدا ہوگی، جب مرد اور عورت دونوں میں محبت ہوگی تو یہ اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، ماشاءاللہ، جب مرد عورت میں محبت نہ ہو تو پھر اولاد کی تربیت صحیح گھر نہیں میں ہوتی۔ برکت بھی نہیں رہتی ہے، تو اس طرح اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے ایک مرد اگر اس طرح لقمہ بھی اٹھا کے دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، اور وہ بھی ثواب کی نیت وہ ثواب کیا کی بات نیت۔ ہے، دل جوئی کی انشاءاللہ نیت تعالیٰ یہ سب ثواب اگر نیتیں درست ہو جائیں، ہوں، انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، ہوں، اعمال کا دار و مدار نیت نیت پر ہے، اور جو آدمی نیت کرتا ہے اس کو وہ ملے گا۔ سبحان تو اللہ، یہ اچھی نیت کریں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کا یہ بوجھ ہلکا ہوگا، ذہنی طور پہ آپ کو ٹینشن نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کے آگے ایک مقصد ہے، حصول جنت، حصول ثواب، تو یہ سب کام انشاءاللہ آسان ہوں گے، اور مزید گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ جب آپ خوش دلی سے کما کے لائیں گے تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ثواب کی بات ہو گئی، نیتوں کی درستی کی بات ہو گئی، صدقہ اور یہ نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا، کچھ لوگ واقعی بالکل ٹیک کیئر کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم شادی کر کے آئے ہیں، کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آئے ہیں، وہ بیچاری گھر پہ بیٹھی ہے، بس کچھ دینا ہی نہیں ہے، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ عمل بھی باعث دل آزار ہوتا ہے، جی، اور اس صورت میں آپ کے ماتحت کو جب آپ تکلیف دیں گے، جبکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچہ اٹھائیں، جی، اور اس کو آپ نہیں دیں گے تو یہ عمل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کو گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، آدمی کو گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کا کھانا اس کے ذمے ہو اسے کھانا نہ دے، جس کا کھانا اس کے ذمے ہے اسے کھانے کو نہ دے، یہ بات آدمی کو گناہگار بنانے کے لیے کافی۔ تو یہ معاملات واقعتاً بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ماتحت، جیسے بیوی ہے تو بیوی کا خرچہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ بھوکی ہے کیسی ہے، کما سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں لیکن نہیں کماتے نہیں کھلاتے، بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہاں سارے کے بات چونکہ نان و نفقہ کے حوالے سے، ورنہ تو ٹاپک اور وسیع کریں تو یہی بچوں کا خیال، پھر ماں باپ کا خیال، بہت سارے اس میں ٹاپکس ہیں، لیکن چونکہ ہم چل رہے ہیں ایک نکاح ہی کے یوں سمجھے سیکوینس کے اندر، ایک تسلسل کے اندر، تو پہلے نکاح اور پھر اب تک مہر اور آج نان و نفقہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ خیال ہمیں سب کا رکھنا ہے، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ماں باپ ہیں تو ماں باپ تو اس سے بڑھ کر جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا انہی کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر زندگی کیسی فضول بن جائے گی۔ بہرحال آپ نے وعیدیں بھی سنی، احادیث فضائل کے بھی سنے، نیتوں کی درستی کر لیں تو روزانہ جو گھر لے کے جاتے ہیں وہ سارا کا سارا اللہ نے چاہا ثواب ہو جائے گا۔ حضور یہ بتائیں کہ یہ بیوی کا جو نان و نفقہ ہے یہ نکاح ہوتے ہی لازم ہوتا ہے یا رخصتی کے بعد لازم ہوتا ہے؟ کسی کا نکاح ہو گیا، رخصتی بھی 1 سال بعد ہے، تو کیا اب اس کے گھر پہ کھانے بھجوانے پڑیں گے؟ لیکن اس کے اندر نان و نفقہ یہ ہے عورت کا شوہر کے گھر میں رہنے کا بدلہ۔ ٹھیک ہے، چونکہ حدیث مبارکہ میں جیسے بتایا گیا کہ عورتیں تمہارے ہاں قیدی کی مثل ہیں، تو جس طرح قیدی کو ہم نے قید کر لیا تو اب اس کا کھانا پینا ضروری چیز اس کو مہیا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک عورت جب شوہر کے گھر میں آتی ہے تو اب اس کا شوہر کے گھر میں رہنے کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو کھانے پینے کی چیز پرووائڈ کی جائے۔ تو یہ نان و نفقہ بنیادی طور پہ جب عورت شوہر کے گھر رخصت ہو کر آئے گی، اب شوہر کی ذمہ داری میں داخل ہے کہ اس عورت کے نان و نفقہ کا اہتمام کرے۔ لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی اور یہ رخصتی میں عورت تو تیار ہے آنے کے لیے اور شوہر کی طرف سے ہی مطلب ڈھیل ہے کہ ابھی نہیں 2 سال بعد، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے رخصتی نہ لینے کا معاملہ ہوتا ہے کہ میں بھی کما لوں، میں یہ کچھ کر لوں یا بھی باہر کا چکر لگا لوں پھر واپس آؤں گا، تو اس طرح اگر عورت تیار ہے رخصتی کے لیے اور شوہر اس پہ ابھی ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے تو عورت اپنے نان و نفقہ کا مطالبہ کر سکتی ہے، رخصتی سے پہلے بھی کر سکتی ہے، کہ یہاں پر رخصتی سے رکنا عورت کی طرف سے نہیں پایا جا رہا، وہ ایگری ہے، لڑکی والے تیار ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں ایک سوال اس نوعیت کا کیا گیا کہ 4 سال ہو گئے اور رخصتی نہیں لے رہا اور وہ کمانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے، اس دوران ماں باپ نے جو لڑکی پہ خرچ کیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ 4 سال کا خرچہ شوہر سے لے سکتے ہیں؟ تو ماں باپ جو خرچ کریں گے اپنی بچی پر، اس کا مطالبہ 4 سال میں جو کچھ بھی خرچ ہو چکا ہے اس کا مطالبہ شوہر سے نہیں کر سکتے، لیکن لڑکی مطالبہ کر سکتی ہے کب؟ جبکہ ان دونوں کے مابین طے ہو چکا ہو کہ میں آپ کو منتھلی 5,000 روپے دوں گا، اب نہیں دیے، عورت اسی دوران وقت گزارے جا رہی ہے، تو اب وہ چاہے اپنے پلے سے کھائے یا ماں باپ کھلائیں، اس طرح جو مہینے گزرتے چلے آئیں گے باہم طے ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، تو اب پچھلے زمانے کا بھی عورت مطالبہ کر سکے گی، چاہے رخصتی نہ ہو، لیکن رکاوٹ عورت کی طرف سے نہ ہو، شوہر کی طرف سے خود ہی ڈھیل۔ اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا اور نکاح کے وقت یہ طے ہو جاتا ہے کہ 1 سال بعد رخصتی کریں گے یا 2 سال بعد رخصتی کریں گے، یا باہم رضامندی سے طے کر لیں گے کہ کب رخصتی کرنی ہے۔ تو اب جو یہ 1-1.5 سال نکلے گا، چونکہ یہ باہم رضامندی سے نکل رہا ہے تو اب نان و نفقہ واجب نہیں ہے۔ اب اس میں عورت مطالبہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر لڑکی والوں کی طرف سے ممانعت نہ ہو رخصتی کے حوالے سے تو مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن اگر اس نے مطالبہ نہیں کیا اور یہ بھی طے نہیں ہوا کہ شوہر پر ویک کتنا دے گا، پر منتھ کتنا دے گا، یہ بھی طے نہیں ہوا، تو اس دوران اگر 1-1.5 سال کا باہمی رضامندی سے وقفہ گزر جاتا ہے تو اس درمیانی عرصے کا مطالبہ لڑکی نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی تک تو بات ہوئی لڑکی والوں کی فیور کی، جو ازواج ہیں ان کی اور شوہروں کے ظلم کی نا،
اب ذرا تھوڑا سا یہ اس طرف آ جاتے ہیں نا، تصویر کے دو رخ ہیں ظاہر ہے، سارے ہی شوہر ظالم نہیں اور ساری وہ مظلوم نہیں ہے. اب شوہر پر بھی کوئی ایک لمٹ ہے نا خرچ کرنے کی. اب وہ جناب مطالبہ یہ ہے کہ جناب یہ بھی نہیں دیتا وہ بھی نہیں دیتا، میں یہ بھی چاہتی ہوں مجھے وہ بھی چاہیے. اب وہ غریب آدمی اس کی سیلری تھوڑی سی ہے، ظاہر ہے اس میں سے ایک مختصری رقم وہ دے سکتا ہے، اس کے مطالبے ختم نہیں ہوتے. اور وہ اگر آپ کے پاس دارالفتہ آ جائیں اور کہیں کہ جناب وہ ہمارا شوہر تو ہمیں کچھ دیتا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ اس کی تفصیل میں جاتے ہوں گے. کہ تو آج سوال یہ ہے کہ کتنا دینا لازم ہے ایک شوہر کو اپنی بیوی کو؟ دیکھیں اس کے اندر شریعت مطہرہ نے مرد اور عورت دونوں کی مالی حیثیت کو سامنے رکھا ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں جیسے فرمایا گیا نا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ٹھیک ہے. کہ گنجائش والا وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کا رزق تنگ ہے تو وہ اس کے مطابق خرچ کرے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں مالدار ہیں، جیسے ایسا ہوتا ہے کہ بعض گھرانے دونوں اچھے کھاتے پیتے ہوتے ہیں، تو اب ان دونوں کے مابین اگر نکاح ہوا امیر مرد امیر عورت، تو اب اس عورت کو جو نان و نفقہ ہوگا یعنی لباس، اس کو کھانے پینے کی اشیاء وہی فراہم کی جائیں گی جو امیر لوگوں کے ہاں کھائی جاتی ہیں. ان کے حسب حال جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مابین جو کھانا کھلانے کپڑے پہنانے کا عمل ہوتا ہے، جتنا مہنگا کپڑا پہنایا جاتا ہے وہ یہ پہنائے گا، جتنی عمدہ چیزیں کھلائی جاتی ہیں وہ کھلائے گا. اور اگر دونوں غریب ہیں تو غریب آدمی کتنے روپے والا لباس پہنتا ہے، اس کے گھر کی عورتیں کتنے مہنگا لباس یا سستا لباس پہنتی ہیں، تو اس عورت وہ بھی غریب ہے تو وہ بھی اپنے میکے میں کس طرح کا لباس پہنتی تھی، تو اس نوعیت کا معتدل لباس اس کو دینا ہوگا جو دونوں کے حسب حال ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرق ہوتا ہے کہ مرد غریب اور عورت امیر گھرانے سے آئی ہوتی ہے. اب چونکہ وہ امیر گھرانے سے آئی ہے کچھ اسے کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ اپنا لیول نیچے رکھے، اور چونکہ امیر گھرانے سے لے کر آئے ہو آپ ایک لڑکی، اب آپ کو تھوڑا سا اپنا معیار بلند کرنا پڑے گا. آپ کے ہاں یعنی شوہر کے ہاں اگر دال سبزیاں یہی کھائی جاتی ہوں اور لڑکی اس طرح کی غذا کھانے کی عادی نہیں تھی، تو آپ کو تھوڑا چکن کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا. کبھی آپ گوشت بنا رہے ہیں کبھی بریانی، جو آپ دے گی تو بنائیں گے نا. لیکن جب آپ نے چادر بھی جتنی اتنا ہی پاؤں پھیلانا تھا، صحیح شادی کرنے سے پہلے سوچنا تھا کہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں. اب شوہر لے کر آ رہا امیر گھرانے کی اور اب یہ اس کو روٹیاں اپنے گھرانے کی کھلائے گا. صحیح ہے. تو یہ ذہنی طور پہ لڑکی کو کوفت میں مبتلا ہو جائے گی، اور یہ رشتہ کمپرومائز بہت اچھی بات آپ شروع میں کی، اور لڑکی کو بھی کرنی ہوگی کہ جب وہ بھی سوچ رہی ہے کہ میں غریب گھرانے میں جا رہی ہوں تو جو سکھ اور اس لیول کو بھی نیچے آنا ہوگا، اور شوہر کو بھی اس کا تھوڑا سا ایکسٹرا خیال رکھنا ہوگا. اچھا اب اسی طرح الٹا ہو تو اس کا الٹ ہو جائے، جیسے لڑکا امیر گھرانے کا ہے اور لڑکی غریب گھرانے کی، تو ایسا نہیں ہوگا. یعنی یہاں پر بھی مرد کو معتدل غذا فراہم کرنی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ اپنے گھرانے میں جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اس غریب آنے والی بیوی کو بھی وہی چیزیں مہیا کرے، یا آپ کے بچوں کی ماں بنے گی. سبحان اللہ. جب آپ اس کی دلجوئی کریں گے، اور آپ نے حدیث مبارکہ سنی کہ جو لقمہ بیوی کے منہ میں جائے گا تو وہ صدقہ ہوگا، تو اپنی بیوی کے منہ میں وہ چیزیں کھلائیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. انشاءاللہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں بیوی کے لیے پسند کریں گے تو بیوی بھی آپ کے لیے وہ پسند کرے گی جو آپ چاہتے ہیں. کیا بات ہے، یہ بہت خوبصورت بات پتہ چلی. اور پچھلے سلسلے میں بھی یہ بات بہت کھل کر سامنے آئی تھی کہ اسلام میں عورت کے کیسے کیسے حقوق بیان ہوئے ہیں، عورت کو کتنا سپورٹو یوں سمجھیے کہ قوانین ہیں اسلام کے جو عورت کے تحفظ کرتے ہیں. جو لوگ بات کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے حقوق کا تحفظ نہیں، اور کون سا مذہب ہوگا جس میں اتنی وضاحت کے ساتھ. ہم نے مہر میں بھی سنا. اب یہاں عورت اگر امیر ہے مرد غریب ہے تو مرد کو کہا جا رہا ہے کہ پھر عورت کا اپنے گھرانے سے زیادہ خیال رکھو. لیکن اگر عورت غریب ہے اور مرد امیر ہے تو مرد کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے گھرانے میں اچھا کھانا اور اچھے لباس پہنے جاتے ہیں اس غریب عورت کو بھی وہ دو تاکہ اس کو اور خوشی حاصل ہو، وہ تمہارے بچوں کی ماں بنے گی. سبحان اللہ. یہ دیکھیں میری پیاری اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں کہ اسلام کس طرح عورت کے حقوق کی تحفظ فراہمی کرتا ہے. ہمیں اب چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر پورا عمل کریں. چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मैं आबिद खान गोजरा से बात कर रहा हूँ। अगर शोहर अपनी बीवी को वक्त पर हर चीज मुहैया करता है, खाना पीना रोटी कपड़े वगैरह लेकर देता है, मगर बीवी हर वक्त पैसे मांगती रहती है, अगर शोहर ना दे तो वो खुद जेब से निकाल ले, ये कैसा है? अच्छा भाई, जेब से निकाल ले तो कैसा है, बिल्कुल बताएंगे आपको। चलिए अगली कॉल दे दें। मैं गोली मार गुलबहार के इलाके से सवाल ये करना चाहता हूँ कि बीवी का नान नफका शोहर पे फर्ज है। अगर शोहर का कम कमाता हो या बीवी ज्यादा कमाती हो तो जब भी शोहर जो है ना बीवी का नान नफका उस पर फर्ज होगा या फर्ज नहीं होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बीवी भी जॉब करती हो या काम करते हो और शोहर से ज्यादा कमाती हो, फिर क्या होगा, बताएंगे इंशाल्लाह आपको। अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, अगर किसी की बीवी बच्चे ये फरमाइश करें कि हम आज होटल पे बाहर खाना खाएंगे, हमें बाहर ले जाके खाना खिलाओ, तो क्या शोहर खिलाएगा उसको ले जाके? जी, होटल का खाना खिलाना क्या वो भी नान नफका में शामिल है कि नहीं? देखिए लोग तवज्जो से सुन रहे हैं और बड़े लगता है घर में इस वक्त मशवरे शुरू हो गए होंगे। इस्लामी बहनों ने इस्लामी भाइयों को बिठा दिया होगा, अब इस्लामी भाई इस्लामी बहनों को बिठाएंगे लगता है। बहरहाल शोहर वक्त पर चीज़ें मुहैया कर देता है, फिर भी पैसे मांगती रहती है, बार बार मांगती रहती है, नहीं देता तो जेब से निकाल लेती है। अब क्या करना चाहिए? देखिए इसमें बुनियादी तौर पे जैसे हमने कहा ना कि मालदार दोनों हैं तो मालदारों जैसा नफ़का, गरीब हैं तो गरीबाना नफ़का, और अगर फ़र्क है दोनों में अमीरी गरीबी का तो मुतवस्सितुल हाल नफ़का ये मर्द की ज़िम्मेदारी है। और नफ़के में बुनियादी तौर पे शामिल जो चीज़ें हैं वो हैं खाने की अशिया फराहम करना, ठीक है, यानी भूखा ना रखना, और औरत को कपड़े मुहैया करना और रिहाइश का बंदोबस्त करना। अब ये कहना कि ये जैसे साहिल ने कहा कि मैं खाने पीने की अशिया तो फराहम करता हूँ, यानी जो बुनियादी ज़रूरत होती हैं, लेकिन फिर भी पैसे मांगती हैं। अब फिर भी पैसे मांगना अपनी मुँह जैसे किसी को छालियाँ खाने की आदत है, किसी को अगला सवाल था कि अब जिसको पान खाना है, चॉकलेट खाने हैं, आइसक्रीम खानी है, हाँ, तो इस तरह टॉफीज खानी है, तो क्या ये भी मर्द के जिम्मे है? ये नान नफ़के में शामिल नहीं है। ठीक है। पहले ज़माने में और अब भी बाज़ कबाइल के अंदर बाज़ ख़ानदानों में ऐसा है जिसमें औरतें पान गुटखा भी खाती हैं, अच्छा, सिगरेटें भी पीती हैं, अल्लाह अल्लाह, तो उनको तो बिल्कुल बंद पैसे कर देने हुक्का भी पीती हैं। तो ये अखराजात मर्द के ऊपर लाजिम नहीं है, यानी ये ज़रूरियात ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखती। ठीक है, इसके बगैर भी आप ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है। तो ये अगर मर्द फराहम करता है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और अगर शोहर इस तरह की चीज़ें जो इजाफी हैं, ठीक है, ये अगर नहीं देता तो ऐसा नहीं है कि वो मर्द जालिम है। ठीक है, यानी इस तरह की चीज़ों को हमारे उर्फ़ आम में जेब खर्ची कहा जाता है, जो पर्सनल एक औरत को इस्तेमाल के लिए दिया जाता है। तो अगर शोहर वो नहीं करता लेकिन खाने पीने में कमी नहीं है, ठीक है, इसका पेट भरा रहता है, कभी भूखी नहीं सोती, कभी भूखी नहीं रहती, तो इसको बुनियादी ज़रूरत शोहर पूरी कर रहा है, लेकिन इजाफी चीज़ें शोहर के ऊपर लाजिम नहीं है। अगर वो देता है तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं, नहीं दे तो कोई, अब जेब से निकाल लेती है तो शोहर का माल है जनाब, कोई बात नहीं, हम निकाल लें। शोहर बाद में जाता है बस में किराए के वक्त जेब में हाथ डालता है तो पैसे में जैसे ही नहीं होते, पता चलो अंदर किराया ले लिया गया, तो अब वो क्या करे? अब ऐसी सूरत में देखें बीवी जेब से निकाल सकती है, इसकी भी सूरतें हैं। वो कब, जैसे शोहर है वो खाने के लिए कोई सामान नहीं ला रहा, ठीक है, जेब में पैसे रख के बैठा है, अब उसकी नींद का इंतजार हो रहा है कि कब सोए और जेब खाली की जाए। हाँ, अच्छा, तो ऐसी सूरत में अगर जिसको कहेंगे चोरी कर लेना, तो ये औरत अपना हक ले रही है। ठीक है, यानी जितनी जैसे आपने जो बताया उतनी जरूरत की चीज ले सकते हैं। औरत अपना हक ले रही है। अब इसको वो ये नहीं कहा जाएगा कि चोरी की जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इस हवाले से इरशादात फरमाए हैं। एक हदीस मुबारका इसी ज़िमन में सही है बुखारी और मुस्लिम में हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि हिंद बिनते उतबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान यानी जो उनके शोहर थे ये बुखल से काम लेते हैं, वो मुझे इतना नफ़का नहीं देते जो मुझे और मेरी औलाद को काफ़ी हो, मगर उस सूरत में कि उनकी बग़ैर इत्तला में कुछ ले लूँ। तो वो सवाल यही करने आई कि आया इस तरह मेरा लेना कैसा है? तो फरमाया कि उसके माल में से उतना तू ले सकती है जो तुझे और तेरे बच्चों को दस्तूर के मुवाफिक खर्च के लिए काफ़ी हो। यानी जैसे अर्ज़ किया ना कि वो चीज़ें कि जो खाने की हैं और आपको खाना नहीं मिल रहा, बच्चों को खाने के लिए शोहर कुछ नहीं दे रहा, पैसे संभाल के रखे हुए हैं, तो उसकी जेब से
यूं पैसा बगैर इत्तला दिए निकाला जा सकता है, ये औरत का और बच्चों का हक है, लेकिन बुनियादी सारी ज़रूरतें पूरी हैं, फिर नहीं निकालेंगे मेकअप के लिए पैसे नहीं दे रहा जी, तो अब निकालने की ब्यूटी इजाज़त पार्लर नहीं जाना है, होगी, इसकी इजाज़त नहीं होगी। उसके लिए नहीं। लेकिन अब इसका मतलब ये हुआ कि एक तो सारी बातों से ये समझ आ रहा है कि ये गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर शौहर तंग दस्त है तो बीवी उसके साथ कुछ कंप्रोमाइज़ करे, शौहर को भी अपने घर वालों का जिस कदर हो सके ख्याल रखना चाहिए। और जहाँ तक ये पैसे की बात आई, बग़ैर इजाज़त बिल्कुल रकम नहीं निकालना चाहिए। ये शायद मैं जुमला कहकर कई जो शौहर होंगे उनके दिल की दुआ ले रहा हूँगा कि कई मौक़ों पर वाकई बड़ी शर्मिंदगी का सामना होता है कि सारी की सारी जेब खाली होती है और फिर उस वक्त क्या होता होगा। बहरहाल, लेकिन अगर वाकई ऐसी नौयत है जो बताया गया कि ज़रूरत अब दे ही नहीं रहा और खाने कोई नहीं है, भूखी बैठी है औरत और उसके बच्चे, तो उतनी जितनी शरीयत ने इजाज़त दी है वो रकम निकाली जा सकती निकाल है। ले, या घर का ज़रूरत से ज़ायद सामान जो जी। शोहर की मिल्क है और ज़रूरत से ज़ायद है, उन साजो सामान को बेच कर भी वो अपना गुज़र औकात कर सकती है। ये सब उन सूरतों में कि जहाँ वाजिबी नानो नफ़का शोहर ना देता हो, इजाफी ना दे, तो वो चीज़ें जेब खर्ची या के लिए अगर शोहर नहीं देता तो अब नहीं निकाला जाएगा। जी हुजूर, ये सवाल का जवाब भी हो गया। अगला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टेड था, बाबुल मदीना के इलाके से था कि नान नफ़का यानी क्या शोहर कम कमाता है, बीवी भी काम काज करती है, वो ज़्यादा कमाती है, तो क्या अब भी शोहर पर नान नफ़का होगा या बीवी नान नफ़का देगी? ये मैं इजाफा कर देता हूँ जी। लेकिन शरीयत मुताहरा ने औरत पे लाजिम किया है कि ये अपने आप को शोहर के हवाले करे, यानी उसके घर में जाए। ठीक है। अब जैसा वो शरीयत के मुताबिक रखना चाहता है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। सही। शोहर पे लाजिम है कि जब एक औरत तुम्हारी मुती व फरमा बरदार है तो उसका नानो नफ़का बर्दाश्त करे। ठीक है। औरत कमाती है, शोहर भी कमाता है, लेकिन अब इस सूरत में ये नहीं कहा जाएगा कि महीने का खर्चा जैसे 20,000 है तो शोहर की आमदनी 10,000, अब ये औरत से कहेगा बकिया 10,000 तुम पूरे करो, गैस बिजली के बिल तुमने भरने, उसके लिए काम करो, मकान का किराया तुमने देना है, तो ये औरत पे शरीयत मुताहरा ने लाजिम नहीं किया। इन चीज़ों को अगर औरत खुशी के साथ, जैसे आपने कहा ना कि मर्द औरत गाड़ी के दो पहिए हैं जी, गाड़ी का लोड दोनों पे, ठीक है, तो औरत पे लाजिम नहीं है ये अखराजात, लेकिन अगर वो अपने शोहर की माली हैसियत से वाक़ियतन उसको इल्म है कि ये हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी इतना ही कमा पा रहे हैं, तो अब ये औरत भी मेहनत कर रही है, कमा रही है, जायज़ नौकरी कर रही है, जायज़ तरीके से जाती है, जायज़ तरीके से आती है, तो अब ये अपने घर का खर्चा आधा बर्दाश्त कर रही है या मिक्स करके बर्दाश्त कर रही है, तो इसमें शोहर का हाथ बटाने में अच्छी नियत कर ले तो इसको सवाब मिलेगा। लेकिन लाजिम औरत पे नहीं है, शोहर पर ही है। अगर ये अज़राए तबर्रो और एहसान भलाई खर्च करे तो मुतालबा नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये तय हो जाए कि जितना भी खर्चा कर रही हूँ ये सब कर्ज है और लिखा हुआ है बाद में कि इस महीने इतने दिए, इस महीने इतने, और जब आपकी बीसी खुलेगी ये सब लौटाने, तो इस तरह फिर ये लौटाएगा। मुझे तो हज़रत आप मसाइल बयान कर रहे हैं और मुझे इस्लामिक फैमिली सिस्टम की खूबसूरतियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ वो लोग गौर करें कि जो मगरबी माशरे की बहुत तारीफ़ करते हैं, वहाँ के मसावात की बड़ी बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, मर्द और औरत जनाब साथ होने चाहिए उसकी बात करते हैं, और उसी वजह से अब दुनिया में ये कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि एवरीबडी शुड वर्क, हर बंदा घर का काम करे और अपने घर को चलाए। मर्द भी कमाता है, औरत भी कमाती है, दोनों मिल के जनाब घर को चलाते हैं। वहाँ ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। और इस्लाम का उसूल देखें कि औरत पर लाजिम नहीं है मर्द के ये घर के जो अखराजात हैं करना, ये मर्द ही पर लाजिम है। औरत घर में ठहरे और वो काम करे, तो ये मतलब औरत के लिए कितनी मतलब पुरसुकून रहने वाली बात है कि उस पर ये तमाम चीज़ें लाजिम नहीं है। लेकिन वहाँ मसावात के नाम पर औरत को भी जनाब बाजार की जीनत बनाया जा रहा है। याद रहे, हम जॉब करने को या औरत के जायज़ काम करने को मना नहीं कह रहे, इसकी यकीनन कुछ क़ुयूदात हैं, आला हज़रत ने उसकी शराइत बयान की हैं, उसके तहत ये काम किया जा सकता है। लेकिन अगर औरत अपने आप के बारे में सोचे कि मुझे ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा आसानी और ज़्यादा सहूलत अगर है तो वो इस्लाम की तालीमात के अंदर ही हैं, इस्लामी माशरे के अंदर ही हैं। इसी से मिलता जुलता एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यूके से हमें मैसेज के ज़रिए आया है कि बाज़ औक़ात शादियाँ इस तरह भी होती हैं कि लड़की जो है वो यूके में है या गैर बैरून मुल्क में है, तो अब लड़का जब वहाँ पहुँचा तो अब उसने कोई नान नफ़का नहीं देना, बल्कि सारा खर्चा ससुराल वाले उठा रहे हैं, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में घर दामाद कह लें। अब वो जनाब घर में ही रह रहा है उनके, और खाना पाना सब चीज़ें वहीं से मिल रही हैं,
تو اب نان نفقے والا مسئلہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کے اندر ذمہ داری تو شوہر کی ہی ہے اصولی طور پہ، اور گھر داماد بننا یہ کوئی اچھا وصف نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اگر غور کیا جائے تو مرد کی جو حاکمیت ہے اس کو بہت زد پڑتی ہے۔ اب بیوی کھانا تیار نہیں کر رہی ہے، کچھ بول نہیں سکتا، آپ گھر داماد ہیں، اچھا یہ کسی معاملے میں سختی کرنا چاہتا ہے تو گھر سے نکال دوں گی، یہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لڑتی جیسے ہوتا ہے یہ کہ مرد عورت میں اگر آپ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو رہی، ناچاکی ہوتی ہے، تو کچھ دنوں کے لیے لڑکی کو میکے بھیج دیا جاتا ہے، یہاں مرد میکے جائے گا، کہاں جائے گا؟ اب یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لڑائی جھگڑے کا بعض اوقات ایک اچھا موڈ بن جاتا ہے کہ جب لڑکی میکے چلے گئی تو اس کے میکے والے بھی اس کو سمجھاتے ہیں، یوں دوری محبت کی وجہ بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں مرد جائے گا یا عورت؟ ہاں یہ کون جائے گا، یہ بڑا وہی بتائیں گے جو رہتے ہیں، لیکن اب کیا نکاح تو ہو جائے گا، نکاح ہو گیا، گھر داماد بننا یہ اچھا وصف نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا۔ اب جو شوہر کی ذمہ داریاں تھیں وہ اس ذمہ داری سے فارغ کر دیا گیا ہے، گویا آپ یہاں پہ رہیں اور یہیں پہ بس وقت گزاریں، تو اس طرح کرنے سے جو اس کی ذمہ داری تھی وہ تو عورت کی طرف سے گویا معافی تلافی ہو گئی، لیکن یہ اچھا وصف نہیں ہے۔ اور ایسی ایک خبر ہمارے دارالفتاء میں بھی اس طرح کے مسائل آئے تھے کہ مرد عورت کے جھگڑے یا ذہنی امانگی نہ ہو پائی، ناچاکی کی وجہ سے اب کھچاؤ بہت چل رہا تھا، مرد کام پہ گیا، وہی گھر سامان والی ترکیب تھی، گھر داماد یا گھر سامان کے ساتھ جو نکاح ہوتا ہے تو اس ترکیب کے مطابق نکاح ہوا تھا، مرد گیا کام پہ، تھوڑا لڑ بھڑ کے گیا ہوگا، اس کے بعد جب وہ واپس آیا ہے تو گھر میں لگا ہوا ہے تالا، مرد کا ساز و سامان اندر، لڑکی اپنے میکے پہنچی ہوئی ہے، مرد پریشان ہے کہ میری ضرورت کی چیزیں تو گھر کے اندر ہی رہ گئیں، اب وہ لڑکی سے رابطہ کر رہا تو میں نہیں آ رہی، جواب یہ مل رہا ہوگا میرا گھر ہے، وہ میرا گھر ہے۔ اب یہاں پہ کتنی رسوائی ہے اس آدمی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ شریعت مطالعہ نے جو چیزیں لازم کی ہیں نا کہ مرد عورت کا خرچہ اٹھائے، اس کو رہائش مہیا کرے، اس کے نان و نفقے کا اہتمام کرے، اس کے اندر مرد کی ذمہ داری ہے، اور عورت کا حکم یہ ہے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کے مابین کاموں کی تقسیم فرمائی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ در مختار کے اندر یہ بات منقول ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ باہر کے کام تم نے کرنے ہیں۔ اب باہر کے کام کیا ہوتے ہیں؟ کما کے لانا، یعنی یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اب مرد جو کما کے لایا ہے اب اس کو پکا کے دینا، اور گھریلو صفائی ستھرائی، یہ بچوں کی ذمہ داریاں، یہ کام فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ذمہ لگے کہ گھر کے کام تم نے کرنے، گھر کے باہر کے کام حضرت علی سے فرمایا کہ تم نے کرنے۔ تو یہی چیز اسلام ہمیں دے رہی ہے کہ مرد باہر کے کاموں کا کفیل بنے اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے اور ایک اچھی زندگی بسر کرے۔ اچھا، اس میں گھر داماد میں بعض اوقات ایک تھوڑی سی قابل عزت صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بلا تو لیا، اپنے پاس رکھ بھی لیا، مگر اپنے ہی کسی کام میں یا کہیں نوکری پہ لگا دیا یا اپنے کسی بزنس کا کوئی حصہ دے دیا کہ اب یہ کام کیا جائے، تو اب باقاعدہ وہ کام خود کرنا شروع ہو گیا، تو اب وہ ان پیسوں سے اگر اپنی بیوی کی کفالت کرتا ہے تو وہ کچھ پھر بھی بہتر ہے۔ مطلب یہ بھی صورت ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی نکاح کے جوڑے کیا اس طرح کے 100% جو بھی جوڑے ہیں سب کامیاب ہوتے ہیں؟ بالآخر ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طلاق کے بعد عورت جس طرح میکے جاتی ہے تو یہ مرد واپس گھر آئے گا، اپنی اماں کے گھر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال دونوں طرف کے معاملات ہیں، سائیڈ ایفیکٹس بھی سامنے آ رہے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، تو واقعی اس میں کچھ نتائج اور کچھ مدنی پھول بھی ہمارے نکلتے ہیں۔ اب جو اگلا سوال تھا، بیوی بچے کہتے ہیں ہوٹل کا کھانا کھانا ہے، تو نان نفقہ میں کیا ہوٹل کا کھانا بھی شامل ہے؟ اور ان کو تو جناب جب دیکھو ہوٹل ہی کا کھانا اچھا لگتا ہے، پھر کیا کریں؟ دیکھیں، یہ ہوٹل کے کھانے میں فضول خرچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فضول خرچی شوہر پہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو پیٹ ایسا کھانا جو پیٹ بھر دے، ٹھیک ہے، اور اعتدال کے مطابق دونوں کے حسب حیثیت کھانا ہو، تو اس طرح کی چیز شوہر پہ واجب ہے۔ ہوٹلنگ کرنا، ہوٹل پہ لے جا کے کھلانا، آئس کریم کھلانا لازم نہیں ہے۔ اگر کھلاتا ہے
تو شرعی حدود اور قیودات کا خیال رکھتے ہوئے یہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو ہوٹل پہ لے جا کے کھلا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہوٹل کے بجائے گھر پہ لا کے کھلانا پردے کے اور سارے احکام بہت مشکل ہو جائیں گے اگر ہوٹل پہ گھر والوں کو لے جایا جائے. لیکن سوال اب یہ ذہن میں آیا کہ ایک تو ہے نان نفقہ کی چیزیں لے کر گیا اور وہ اچھی نیت سے لے کر گیا تو ثواب ملے گا. ابھی جس کو آپ نے آئس کریم کا نام دیا، چاکلیٹ کا نام دیا، یہ ٹافی ہو گئی بچوں کے لیے، یا کبھی ہوٹل سے یا باہر سے کوئی اچھا سا کھانا لے کر گھر پر گیا، ان میں بھی کیا ثواب کی نیت وہ کر سکتا ہے کہ ان کی دل جوئی کی نیت ہوگی؟ بالکل ماشاءاللہ. جو ان کے دل کو بھا رہی ہے، پسند آ رہی ہے، ایسی چیز اگر دیں گے، خوش دلی کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے جناب، یہ امید ہے کہ بہت سارے کوسچنز کلیئر ہو رہے ہوں گے. اگلی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صابر اتاری ہے اور میں بورے والا یعنی تار والا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر آج کل عورتیں بھی جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، یعنی کہ ٹیوشن پڑھاتی ہیں یا ٹیچنگ کا کام کرتی ہیں یا گورنمنٹ ہائی اسکولوں میں ٹیچنگ کرواتی ہیں. وہ جو پیسہ وہ کماتی ہیں، وہ تنخواہ وہاں سے وہ لیتی ہیں، تو وہ تنخواہ کیا اس کا شوہر لے سکتا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. چلیں بھائی، وہ تنخواہ کس کے ہاتھ میں آ کے آئے گی؟ چلیں اگلی کال دے دیں. میرا نام بدر ہے، اسلام آباد سے. مسئلہ یہ تھا کہ یہ پوچھنا کہ جو مسز اپنے خاوند کو جواب دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے سارا کچھ ہونے کے باوجود، تو کیا یہ جائز ہے؟ ہائے ہائے ہائے، عورت اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے. بالکل بتائیں گے اس بارے میں جواب. یہ جو صابر بھائی کا سوال تھا حضور بورے والا اتار والا سے، کہ عورت اگر کام کرے اسے تنخواہ ملتی ہے، سیلری وہ کیا شوہر لے سکتا ہے یا اس کی اپنی ہوگی؟ دیکھیں، جو محنت کرتا ہے وہی اس کا مالک ہوگا اجرت کا. تو عورت اگر نوکری کرتی ہے، جائز پیشہ اس نے اپنایا ہوا ہے، تو اس سے ملنے والی تنخواہ اجرت کی وہی مالک ہے. شوہر اس پر قبضہ نہیں کر سکتا یا اس سے زبردستی نہیں لے سکتا. بالکل کام کاج کے لیے جانے کا ذہن نہیں ہوتا، بچیاں کما رہی ہوتی ہیں، معاذ اللہ ایسا بھی ہے، بچیاں کما رہی ہیں لیکن یہ نہیں کما رہا. عموماً یہ بڑے برے ایک بات کہا کرتے ہیں نا کہ جس گھر میں سے گھر کی عورت کمانے لگ جاتی ہے تو مرد جو ہے وہ پھر سست پڑ جاتا ہے یا نکما ہو جاتا ہے، برکت بھی چلی جاتی ہے. اب عورتوں کو چاہیے کہ یہ کام کے لیے نہ جائیں تاکہ مرد نکلے باہر. اب اللہ بعض اوقات بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ مرد نشے کر رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے اور مجبوراً بیچاری عورت کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے نکلنا پڑتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ عورت جب مجبوری کی حالت میں ضرورتاً کمانے جا رہی ہے تو شرائط کا لحاظ رکھے، ٹھیک ہے، باپردہ ہو کر جائے، لباس ایسا چست نہ ہو کہ جس سے جسم کی حیت ظاہر ہو، اسی طرح ایسے مقام سے نہ گزرے جہاں اس کو تنگ کیا جاتا ہو، اس کے جانے آنے سے کوئی فتنہ برپا نہ ہو. اور پھر بھی فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسا کام تلاش کرے جو گھر بیٹھے اس کو مل جائے. سلائی کڑھائی کے بالکل ایسے کام ہوتے ہیں جو گھر بیٹھے ان کو مل رہے ہوتے ہیں، تو فیکٹری لائن میں جانے سے بچیں. گھر بیٹھے اگر یہ کام کر سکتی ہیں تو اس طرح کے سلائی کڑھائی کے کام کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. پیسے بہرحال اسی کے ہیں جس نے محنت کی ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد سے کال تھی. اگر عورت مرد کو گالیاں دیتی ہے حالانکہ وہ اس کا خیال رکھتا ہے پھر بھی، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو یہ تو جواب، گالیاں دینا تو مسلمان کی شان نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرد عورت کو گالی نہ دے، فحش کلامی عورت سے نہ کرے. جب مرد جو کہ حاکم ہوتا ہے اس کو یہ حکم ہے کہ وہ سخت الفاظ ایسے جو گالیوں پر مشتمل ہے وہ استعمال نہ کرے، تو عورت تو محکوم ہے، صحیح، ماتحت ہے، موتی و فرما بردار اس کو ہونا ہے. تو اس کا شوہر کے لیے گالیوں کے الفاظ استعمال کرنا تو اور سنگین ہے، اور یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اور یہ حدیث مبارکہ میں مسلمان کو گالی دینے کو فسوق یعنی فسق اور نافرمانی کا کام قرار دیا گیا ہے. تو ایسی عورت کو فوراً سے پیشتر توبہ کرنی چاہیے اور اپنے شوہر سے معافی مانگنی چاہیے. شوہر کے احکام، شوہر کی تو عورت کے لیے شوہر کے کتنے احکام بیان ہوئے؟ اتنے احکام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا، چونکہ ہماری شریعت میں منع ہو گیا، ٹھیک ہے، ہماری شریعت سے پہلے دیگر شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا. تو لیکن ہماری شریعت مطہرہ نے صرف اللہ ہی کے لیے سجدہ کرنے کو روا رکھا ہے، اللہ کے علاوہ نہیں. حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی کیا جاتا
تو عورت کا حکم ہوتا ہے کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک اور حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یعنی عورت اگر شوہر کے زخم سے نکلنے والا پیپ اور خون اس کو صاف کرے، زبان سے چاٹے، تب بھی حق کے شوہر ادا نہ ہو۔ اس طرح کی بے شمار مضامین یہ اسلامی بہنوں کو پڑھنے چاہیے تاکہ شوہر کی اہمیت ان کو معلوم ہو، اور اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنے چاہیے کہ عورت کے حق کیا احکام ہیں۔ تو ایسی صورت میں حقوق العباد سے متعلق جو دعوت اسلامی کی کتب ہیں ان کا مطالعہ، بالخصوص جو نگران شورا کے بیانات ہیں، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، اگر یہ دونوں سی ڈیز حاصل کر لی جائیں اور دونوں گھر والے بیٹھ کر یہ سن لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب یہاں ایک جملہ جو ہمارے بھائی نے فون پر کہا کہ حالانکہ سب کچھ ہونے کے باوجود گالیاں دیتی ہے، تو ویسے ہوتا ایسا کم ہے، معذرت کے ساتھ جو سب کچھ کرتا ہے اس کو گالیاں نہیں دعائیں ملتی ہیں عموماً۔ تو بعض اوقات ہمیں سامنے والے کا قصور تو نظر آتا ہے، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ اگر ہم سارے ٹھیک ہو جائیں نا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا ٹھیک ہو جائے، شوہر چاہتا ہے میری بیوی صحیح ہو جائے، بیوی چاہتی ہے شوہر صحیح ہو جائے، کوئی چاہتا ہے ساس صحیح ہو جائے، ساس چاہتی ہے بہو صحیح ہو جائے۔ اگر ہم سارے ٹھیک ہو جائیں، ایک جملہ بڑا پیارا میں نے پچھلے دن ایک تربیتی اجتماع ہو رہا تھا، اس میں سنا کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میرے ساتھ لوگ کیسے پیش آئیں، ہاں کبھی میں مشورہ دوں گا جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں اسلامی بھائی، کبھی ایک لسٹ بنائیے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں، مجھ سے لوگ کیسے پیش آئیں۔ میں جب ملاقات کروں مسکرا کر ملیں، تعظیم سے بٹھائیں، پانی کا پوچھیں، خیریت پوچھیں، تکلیف میں ہوں تو میری حوصلہ افزائی کریں، میں کبھی کوئی غلطی کر لوں تو مجھے معاف کر دیں، میری عزت کریں، مجھے ذلیل نہ کریں۔ آپ جو چاہتے ہیں وہ لکھ لیں اور پھر آپ خود ایسے بن جائیں کہ جب آپ کے پاس لوگ آئیں تو آپ ایسا برتاؤ کریں، تو آہستہ آہستہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آلویز ہم یہ سوچتے ہیں یار شوہر ٹھیک ہو جائے نا مسئلہ صحیح ہو جائے گا، بیوی ٹھیک ہو جائے، شوہر سمجھتا ہے میری بیوی خراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے، آپ خود ٹھیک ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کا گھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ بہت اچھی بات جو مدنی پھول ہمیں ملا کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں گالیاں دے رہی ہے، گالیاں دینے والی بالکل غلط ہے، ان کو توبہ کا بھی حکم دے دیا گیا، لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ وہ دے کیوں رہی ہے، کچھ ایسا تو ہوگا نا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ تو بہرحال اگر یہ سوچ لیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو گھر انشاءاللہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ چلیں یہ جملہ منہ پر آیا تو وہ مجھے بیان امیر اہل سنت کا یاد آ گیا، جس کا ٹاپک ہی یہی ہے، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے۔ اور کئی لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ختم ہوئیں جب یہ بیان امیر اہل سنت کا سنا گیا۔ اس کی سی ڈی بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ڈاؤن لوڈ بھی ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں۔ ضرور گھر والوں کو بٹھا کر سنائیں، اللہ نے چاہا تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ چلتے ہیں اگلی کالز کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبیر احمد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں، یہ کچھ مسائل پوچھنے ہیں۔ جیسے بیوی بچے موبائل فون مانگتے ہیں، وہ بھی مہنگا، اور روزانہ 150 کا لوڈ بھی مانگتے ہیں، کیا یہ بھی نان نفقے میں آئے گا؟ اسی طرح سیر و تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے بھی تنگ کرتے ہیں، پھر جا بچوں کے لیے مہنگے کھلونے وغیرہ لانے کے لیے بھی کہتی ہے، یا شادی وغیرہ کسی یہاں رشتہ دار عزیز کے ہاں ہو تو مہنگے لباس اور جوتے وغیرہ لانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، یا پھر کہیں کسی کا ایک بھائی امیر ہے ایک غریب ہے تو وہ بڑے بھائی اب جو امیر ہے ان کی کھانے پینے میں یا اخراجات کے لیے نان نفقہ کے لیے نقل کر سکتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بڑے درد مند شوہر کی کال تھی حضور، واقعی انہوں نے بہت سارے لوگوں کی نمائندگی کر دی کہ موبائل اب تو نیا نان نفقہ کا مطلب ایک کانسیپٹ ہے، موبائل تو ضروری ہے بھائی، تو موبائل بھی دلائیں تو مہنگا والا بھی دلائیں تو اس میں روزانہ کا بیلنس بھی ڈلوائیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ باری باری چلتے ہیں۔ دیکھیں موبائل فراہم کرنا یہ عورت کے لیے شوہر پہ لازم نہیں ہے، اور مہنگا موبائل فلاں کمپنی کا کیمرہ بھی ہو تو اس میں یہ والے سافٹ ویئر بھی ہو تو مہنگا موبائل دینا ضروری جب ہے۔ اصل موبائل لازم نہیں تو مہنگا اور مہنگا سستا تو مسئلہ ہی فلاں نہیں اس ہوگا۔ کی بھی چلیں۔ واجب نہیں پھر ہے، بیلنس ڈلوانا موبائل میں، وہ روزی ختم کر دے، روزی ڈلواتا رہے، تو یہ بھی ضرورت میں شامل نہیں یہ ہے۔ بھی ضرورت میں شامل نہیں ہے۔ چلیں جناب، اب اس کے بعد آگے بتایا انہوں نے سیر و تفریح کے لیے لے چلیں، سارے لوگ جاتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں گھومنے، آپ نہیں لے جاتے؟ تو یہ اصل میں جو مرد کے اوپر جو واجبات ہیں نا ان میں یہ چیزیں شامل نہیں ہے کہ مرد سیر و تفریح کے لیے لے کر جائے، ٹھیک ہے، اگر نہیں لے کے جاتا تو اس پہ کوئی شرعن پکڑ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے سیر و تفریح کے جو مروجہ انداز ہے جی اسی میں اس پکڑنا انداز ہے۔ پر لے جانے میں وہ شرعن قابل گرفت ہو۔ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ سیر و تفریح پر لے جانے میں پکڑ نہیں ہے، لے جا کر شاید
پکڑ کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں سیر و تفریح کے مقامات پر جو بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے وہ ذرا غور کر لیجئے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ وہ کھلونے بچوں کے، کہ اب کھلونے بھی نان نفقہ میں شامل ہیں؟ یہ کھلونے نان نفقہ میں شامل نہیں ہیں۔ بچوں کا خرچہ، جیسے اس کو کھانے پینے کی چیز دینا، بیمار ہو گیا اس کا علاج کروانا، یہ ایک شوہر کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو لباس کا بندوبست کرنا اور اس کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں دینی مذہبی، اس حوالے سے اس کے اخراجات وہ برداشت کرنا، یہ شوہر کی ایک باپ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب کھلونے فراہم کرنا اور مہنگے اور ان میں بھی میوزک والے کھلونے، اس طرح کے چیزیں شوہر پہ لازم نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کپڑے کی آپ نے بات کی، تو مطلب کتنے کپڑے، مطلب ایک مرد اپنی بیوی کو سال میں کتنے جوڑے بنا کر دے گا؟ شرعی اعتبار سے شریعت مطہرہ نے ایک مرد کے اوپر یہ لازم فرمایا ہے کہ اپنی بیوی کو سال میں 2 جوڑے اس کو دینا ضروری ہے۔ سال کے 2 جوڑے؟ سال میں 2 جوڑے۔ حضرت جھگڑا ہو جائے گا؟ یہ شوہر کے اوپر شرعاً واجب ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آج کل شوہر زیادہ ہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کم نہیں دے رہے۔ تو عورتوں کا یہ شکوہ شکایت کرنا کہ ہمیں کپڑے نہیں دیتے تو یہ نہیں دیتے، لازم اس پر 2 جوڑے، لازم 2 ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ نہ جانے کتنے 2 بناتا ہی لیکن رہتا حضرت ہے۔ اب ایک مسئلہ تو یہ آ گیا نا کہ وہ کسی کے خاندان میں شادی ہوتی ہے، اس کے گھر میں خوشی آتی ہے، ہمارے گھر میں ٹینشن آ جاتا ہے جی کہ اب جناب شادی ان کی ہے، کپڑے ہر گھر میں بننے ہیں، تو مہندی کے لیے الگ بننا ہے، تو شادی کے لیے الگ بننا ہے، تو ولیمے کے لیے الگ بننا ہے، اور وہ مہنگے بھی بننے ہیں۔ اب پچھلی بار عید پہ بنائے تھے وہ پہن لیں، تو جواب یہ ملتا ہے جناب کہ عید والے کپڑے تو دیکھ لیے سب نے، اب وہ شادی میں تو نئے والے چاہیے، تو ان کی شادی میں ٹینشن باقی لوگوں کے گھروں میں ہو جاتی ہے۔ تو کیا شوہر پر یہ بھی لازم ہے کہ ہر خاندان میں ہونے والی شادی پر بھی وہ لباس بنا کے دے؟ لیکن شوہر کو اس طرح کی چیزیں کہ اچھے اور مہنگے کپڑے جو تقریبوں میں پہننے والے ہوتے ہیں، یہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یہ شوہر کا احسان ماننا چاہیے جو بیچارہ اتنی محنت مشقت کر کے آپ کے لیے مہنگے سوٹ بھی فراہم کرتا ہے۔ مطلب شوہر وہ چیزیں جو اس پہ واجب نہیں ہے وہ کر رہا ہے، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، وہ نہیں کر رہا، وہ گنی جا رہی ہیں کہ شوہر یہ کپڑے شادی کے کپڑے نہیں بنوائے تو یہ نہیں کہ یہ شوہر پہ لازم نہیں۔ حتیٰ کہ میں یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرد کو شریعت مطہرہ نے کتنا اس کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے کہ میکے سے عورت کتنے کپڑے لے کر آتی ہے، بسا اوقات اتنے کپڑے عورت لے کر آتی ہے کہ الماری بھر جاتی ہے۔ وہ کپڑے اگر وہ وقتاً فوقتاً سلواتی بھی رہے تو 3-3 4-4 سال تک وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ پھر بھی کہہ رہی ہے کہ عورت اگر میکے سے کپڑے لائی بھی ہے تب بھی شوہر پر سال میں 2 جوڑے دینا ضروری ہے۔ اب یہاں یہ ساری باتیں، جیسے اگلا ان کا سوال تھا کہ بھائی ایک غریب ہے، ایک امیر ہے، امیر کے گھر میں کھانا بھی اچھا پکتا ہے، لباس بھی اچھے ہیں، ان کے پاس گاڑی بھی ہے، وہ گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں، اور غریب بھائی کے گھر والے اس بچے اور گھر والے اس کی دیکھ کر ضد کرتے ہیں۔ تو فیل یہ ہو رہا ہے کہ یہاں اسلامی بہنوں کو، گھر والوں کو بھی یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ جو بیچارہ نہیں کر پا رہا، آپ کے مطالبات اسے ٹینشن میں بھی ڈال رہے ہیں، اسی بنا پر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایک چیز شریعت نے واجب نہیں کی ہے تو جتنا کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، تو اسلامی بہنوں کو بھی احساس ہونا چاہیے، جیسے آپ نے ہر بات میں بتایا کہ موبائل ہے، اس کا بیلنس ہے، سیر و تفریح ہے، کھلونے ہیں، ان تمام چیزوں پر ضد نہ کریں۔ ریکویسٹ کی ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جب شریعت نے واجب نہیں کیا تو یہ جس طرح کی کال تھی، لگ رہا تھا کہ واقعی بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے گھر میں جب ان چیزوں کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تو اب کھانا بھی نہیں ملتا، یا جناب وہ منہ بھی جناب ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں گھر والوں کو دیکھنی چاہیے۔ اس موقع پر جو قرآن پاک کی ایک آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، اگر میں اس موقع پہ دوبارہ پڑھتا ہوں، جی لبیک لبیک، اس کا ترجمہ سنیں اور جو ہمارا رب فرما رہے ہیں اس پہ اگر ہم غور کر لیں تو یہ سارے جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ مالدار شخص اپنی وسعت کے لائق خرچ کرے، اور جس کی روزی تنگ ہے ٹھیک ہے وہ اس میں سے خرچ کرے جو اسے خدا نے دیا۔ آگے بہت ہی پیاری بات، سبحان اللہ، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی اسے طاقت دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی امیر اور غریب ان کے نان نفقے کی ذمہ داریوں میں فرق بیان کیا کہ امیر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور غریب جس کا روزی کا معاملہ تنگ ہے تو وہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کرے۔ صحیح۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے جتنی جس کو طاقت دی ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے گا. اب ایک آدمی وہ امیر نہیں ہے, سب کو پتہ ہے, اب اس سے وہی مطالبہ کہ آپ نے وہی لباس دینا ہے جو آپ کا امیر بھائی اپنی بیوی کو دیتا ہے, تو بھائی وہ امیر ہے یا غریب ہے؟ اس پہ شریعت مطہرہ نے جب امیروں والا لباس دینا لازم ہی قرار نہیں دیا, تو اب اس سے مطالبہ اب یہ ہے بیجا مطالبہ. اور بیجا مطالبہ عموماً پورا نہیں ہوتا. جب پورا نہیں ہوگا تو وہ دل آزاریاں ہوں گی, اور پھر شوہر کی اس معاملے میں غیبتیں ہوں گی, اس معاملے پر دل آزاری کی جا رہی ہے, اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے جس جو شریعت نے اس پر واجب ہی نہیں اور اس پر جھگڑا کیا جا رہا ہے. تو یہاں واقعی بات وہی آ جائے گی کہ دونوں طرف بیلنس کرنا ہوگا, مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا. عورت کو اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنی ہوگی کہ وہ بچوں کے اپنے ابو سے ایسے مطالبات نہ کریں جو ان کے لیے پورا کرنا مشکل ہو. تو انشاءاللہ امید ہے گھر میں امن و سکون آ جائے گا. حضور ایک دو سوال مزید کر لیتے ہیں اس سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے, کہ بیماری, آپ نے کھانا پینا رہائش لباس یہ تو ارشاد فرمایا, بیمار ہو گئی عورت یا بچے تو کیا اس کا علاج کروانا مرد پر لازم ہے؟ شرعی اعتبار سے مرد پر اپنا علاج یہ واجب نہیں. اچھا, اپنا بھی واجب نہیں؟ اپنا بھی واجب نہیں. علاج کرنا سنت ہے, لیکن اگر کوئی علاج نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے کھانسی ہو گئی تو کھانسی کا علاج کیوں نہیں کر رہا ہوں, نزلہ ہوا تو نزلے کی دوا کیوں نہیں کھا رہا. تو علاج کرنا سنت ہے, کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے. جب اپنا علاج واجب نہیں تو بیوی کا علاج بدرجہ اولا واجب نہیں ہوگا, لیکن اخلاقی اعتبار سے علاج کرنا چاہیے. اور آپ کی بات وہی کہ دونوں کے اوپر اس کا بوجھ ہے. ہاں, اس پر غور بھی کر لیں. بعض اوقات ظاہر ہے مرد کی جیب جس ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی اجازت دے گی, جیسا علاج کروانے کی اجازت دے گی, وہ ویسا ہی علاج کروائے گا. اور واقعی آج کے دور میں تو جو مہنگائی کا عالم ہے, ایک غریب آدمی بیمار ہو کر بہت بڑی ٹینشن میں آ جاتا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی مصیبت, بیماری اور پریشانی سے محفوظ فرمائے. باقی ساری باتیں تو ہو گئیں. اب عورت کے بھی تو اپنے رشتہ دار ہیں نا حضور, اس کے بھی والدین ہیں, اس کے بھی بھائی بہن ہیں, شوہر پیسے لا کے دیتا ہے, اس کے پاس کچھ پیسے جمع بھی ہو جاتے ہیں, شوہر بھی جب مانگتا ہے مانگتی ہے وہ دے دیتا ہے. تو کیا عورت شوہر کے پیسوں میں سے اپنے غریب والدین یا بھائی بہنوں کی بھی کچھ خدمت کر سکتی ہے؟ دیکھیں, اس میں شریعت مطہرہ نے ساس سسر کا خرچہ یا بیوی کے بھائی بہنوں کا خرچہ یہ مرد کے اوپر لازم نہیں کیا. جب لازم نہیں کیا تو اب بلا اجازت عورت اس طرح نہیں کر سکتی کہ شوہر کی کمائی اپنے باپ بھائی بہنوں میں خرچ کرے. ہاں, اس معاملے میں اگر شوہر فراخ دل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ چونکہ یہ ایک طرح سے کبھی ریلیشن ہو چکا نا, تو اب یہ اس کی طرف سے اگر اجازت ہے کہ آپ اپنے غریب بھائی بہنوں والدین کی خدمت کیا کریں, تو جتنی شوہر کی طرف سے اجازت ہے اتنی مقدار میں وہ اپنے ماں باپ پہ, اپنے بھائی بہنوں پہ خرچ کر سکتی ہے. اسی طرح صدقات و خیرات وغیرہ کا بھی فقہاء کرام نے فرمایا کہ شوہر کی طرف سے اگر اجازت ہے کہ وہ کوئی غریب فقیر آیا اس کو کھلا دیا, کھانا پینا دے دیا, تو جتنی شوہر کی طرف سے اجازت ہے اتنی عورت جو ہے وہ صدقات و خیرات کر سکتی ہے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. باقی یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ شوہر سسرال میں خرچ کرے, وہ تو سسرال سے کیا لے کر آئی اس پر زیادہ ذہن ہوتا ہے کہ گھر گئی تھی اماں کے تو کیا پکا تھا, تو کچھ فروٹ لے کر آتی تو خالی ہاتھ ہو گئی. شادی کو بعض اوقات 10-10 سال ہو جاتے ہیں مگر لڑکی والے بیچارے تحفے بھیج کر وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسا تو بہت مشکل ہے کہ اللہ کرے ایسے لوگ اور ہوتے ہوں گے ماشاءاللہ جو اپنے سسرال اور اپنے اس طرح سسرالی رشتہ داروں کا خیال رکھیں. واقعی اگر یہ کیا جائے تو آپ سوچیں کہ کیسا محبت بھرا ماحول بن جائے اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے. یہاں آخر میں ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے حضور کہ بعض اوقات کسی غریب کی مدد کرنے کا جی بھی چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوتا ہے تو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, کسی کا علاج کروا دیتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں. تو وہاں ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے, یعنی سسرال ہی میں, یعنی ساس سسر یا بچوں کی امی کے جو بھائی بہن ہیں, اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں یا ہمارے جو رشتہ دار ہیں, ان میں غریب لوگوں کو کم دیکھا جاتا ہے اور جناب باہر جا کر ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں فرمائیں کہ اگر گھر میں کوئی غریب پریشان موجود ہے تو اس کو مدد کرنا زیادہ ثواب نہیں ہوگا؟ بالکل, جو آپ کا اپنا سگا بھائی ہے وہ اگر محتاج ہے, ضرورت مند ہے, اس کی مدد کرنے کا جو ثواب ہے وہ اس کا نہیں ہے جو آپ کا سگا بھائی نہیں, اجنبی ہے, غریب دونوں ہیں. لیکن آپ جب اپنے بھائی کی مدد کریں گے غریب کی, تو یہاں صدقے کا ثواب بھی ہے, یہاں وہ مسلمان بھی ہے, آپ کا صلہ رحمی یہ ایک الگ, یہ اجر و ثواب بڑھانے والی بات ہے. تو جتنا اپنے قریبی افراد کو آپ دیں گے, جیسے پھوپھیاں بعض اوقات وہ محتاج ہوتی ہیں, چچا تایا وہ محتاج ہوتے ہیں,
یا ان کی اولاد ہوتی ہے تو جو خونی رشتہ ہے ان کو سب سے پہلے اپنے صدقات خیرات جو ان میں جو مستحق ہے سب سے پہلے اپنے زکوٰۃ خیرات وغیرہ ان کو دیں. اور امیر اہل سنت کو بہت پیارا جملہ کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ خیرات وغیرہ دے دیں, جو بچ جائے تو میری دعوت اسلامی کو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واقعی ان کا حق پہلے ہے, اور ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ ہمارے خاندان میں ہمارے خونی رشتہ دار ہیں, تو بعض اوقات اس طرف توجہ کم ہو جاتی ہے, اور خواہ خواہ سسرال والوں کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ چونکہ یہ سسرال والے ہیں تو ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے. وہ آپ کا رشتہ ہو چکا تو وہاں بھی مدد کرنے میں حرج نہیں ہے. آپ کچھ میرا خیال ہے بیان. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ مطالبے کرتے ہیں, جی شوہر باز کرتے بھی ہیں کہ موٹر سائیکل چاہیے جہیز میں, عورت جہیز میں جب آئے تو موٹر سائیکل مجھے گفٹ ہو. موٹر سائیکل آ گئی اور خراب ہو گئی نا, پھر بھی انہی کا قصور ہے, ایسی نہیں تھی خراب ہو گئی. تو اب یہ مرد کا یوں مطالبے کرنا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اور اگر لڑکی والے مجبور ہو کے یوں موٹر سائیکل دے رہے ہیں تو یہ اس شوہر کے حق میں رشوت ہے. اللہ اللہ اللہ. شوہر کے کیا کیا ذمہ داری ہیں, یوں سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں پہ وہ ذمہ داریاں جو شوہر پہ لازم تھیں, معاشرے میں ایسی تبدیلی اور بگاڑ آ چکا ہے کہ وہ چیزیں اور لڑکی والوں پہ لازم کر دی گئی. مثلاً باہر شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کھانے پکانے کے تمام برتن اور سامان شوہر پر واجب ہے. اللہ اللہ. مثلاً چکی, ہانڈی, توا, چمٹا, رکابی, پیالہ, چمچہ وغیرہ جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے حسب حیثیت اعلیٰ, ادنا اور اس طرح متوسط, یوں ہی حسب حیثیت اساس البیت دینا واجب. مثلاً چٹائی, دری, قالین, چارپائی, لحاف, تکیہ, چادر وغیرہ. یوں ہی کنگا, تیل, سر دھونے کے لیے کھلی وغیرہ, اور صابن یا بیسن میل دور کرنے کے لیے. یہ سب مرد کو دینا تھا. یہ سب چیزیں ہیں مرد پہ لازم. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, جہیز میں عورت فرنیچر لے کر آ رہی ہے, پورا گھر سامان لے کر آتی ہے. حالانکہ یہ شریعت مطہرہ نے یہ گھریلو استعمال کی چیزیں شوہر پہ لازم کی تھی. شوہر یہاں سے فارغ البال ہو چکا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے لڑکی یہ سب چیزیں لے کر آ رہی ہے. نہ لانے پر اب یہ لڑکے والے جو تانا دیتے ہیں لڑکی والوں پہ کہ جہیز کا سامان نہیں لائی, فرنیچر نہیں لائی, تو یہ چیزیں تو شوہر پہ شریعت مطالعہ نے لازم کیا. اگر لڑکی نہیں لائی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہاں آپ حضرات کا مرد کا مطالبہ کرنا یہ گناہ گار بنائے گا. ہاں اگر مطالبہ نہیں ہے اور لڑکی کے والدین اپنی بچی کو اس طرح کے ساز و سامان جہیز میں دیتے ہیں تو یہ اور بات ہے, کر سکتے ہیں اس طرح. چلیں جناب, بہت ساری باتیں کلیئر ہوئی اور امید ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اتفاق, پیار اور محبت سے رہیں گے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, اور بالخصوص جو مرد پر چیزیں ضروری ہیں وہ یقیناً ہم نے پوری کرنی ہے. آخری کال کا مجھے کہا جا رہا ہے کہ لے لیں, آخری کال شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ ملازم تھا, وہ شہر میں رہائش اس نے بنا لی, ملازمت کے دوران عارضی اپنا چونپڑا بنا لیا. اب اس کی ملازمت وہاں سے ختم ہو گئی تو کیا عورت کو وہاں ہی رکھنا اس کے لیے لازمی ہے؟ اگر وہ چاہے کہ میرا اب نہیں گزارا یہاں چلتا, میں واپس اپنے گاؤں میں بھائی ماں باپ کے جہاں میرا پہلے گھر تھا وہاں پہ بھی اس کا گھر ہو, تو وہاں وہ رہنا چاہے, عورت کہ میں اس سلسلے میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی, تو پھر وہ کیا کرے؟ جی جناب, پہلے اکیلے الگ رہتے تھے, ملازمت ختم ہو گئی تو کیا پھر واپس اپنے گاؤں یا دوسرے لفظ ماں باپ کے پاس جا کر سسرال میں جا کر عورت کو رکھ سکتا ہے؟ لیکن شوہر کے ذمہ داری میں سکنا جو نان نفقہ تھا اس میں ایک تو کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں, پہننے کا لباس شامل ہے, اور تیسری چیز ہے وہ رہنے کی جگہ. تو شوہر پہ یہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کو ایسی جگہ دے جس میں وہ سیپریٹ ہو, لیٹنا اٹھنا بیٹھنا کر سکے. یہ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے. اب یہ اگر اکیلے رہتے تھے یہ سب ساز و سامان مہیا تھے, لیکن اب جیسے بتایا گیا ملازمت چھوٹ گئی جس کی وجہ سے اب یہ واپس گاؤں یا واپس اپنے ماں باپ کے گھر شوہر لے کر جانا چاہ رہا ہے, اور وہاں پر عورت کو الگ سیپریٹ کمرے ملے ہوئے ہیں, وہاں پہ رہنے کی جگہ بھی ہے جس میں ساس سسر یا دیور نندوں کا ایسا آنا جانا کہ جہاں پہ اس کو تنہائی میسر نہ ہو, ایسا بھی نہیں ہے, بالکل علیحدہ سے رہائش بھی ہے. تو اب یہ کہنا کہ مجھے یہاں نہیں جانا, مجھے الگ کہیں جانا ہے, تو یہ عورت کا مطالبہ غلط ہے. ہاں اگر شوہر نے ایسا کوئی مکان مہیا نہیں کیا کہ جہاں پہ عورت کو تنہائی میسر آئے, بلکہ ایسی جگہ کہ جہاں پر کامن جیسے
اس طرح کا ایک کیس دارال افتاء میں آیا بھی تھا اللہ اللہ کہ عورت کو 2 یا 3 سال شادی کو ہو چکے تھے، ایسی جگہ کہ جہاں پہ وہ لیٹ سکے اور کسی اجنبی مرد کا گزر نہ ہو، یعنی دیور کا گزر نہ ہو، وہ کمرہ وہاں پہ ساس بھی رہتی، وہاں پہ نندے آ گئی تو انہوں نے بھی وہاں پہ ڈیرا ڈالنا ہے، ہال بڑا کمرہ، اس میں اس غریب کو رکھا ہوا تھا، تو یقیناً یہاں پہ سکنا عورت کا جو بنیادی حق ہے وہ نہیں ملا۔ یعنی پورا مکان الگ نہ بھی دے سکتا ہو تو کم از کم ایک کمرہ ایسا سیپریٹ ہو جو اس کا اپنا ہو، جب چاہے وہ اندر آرام کر سکے، غیر مرد کا آنا جانا نہ ہو، اس کی پرائیویسی ہو، تو پھر اب عورت کو اقرار کر لینا چاہیے اب وہاں جا کر۔ عورت کو شوہر کی خوشی میں راضی رہتے ہوئے اپنے شوہر، چونکہ شوہر جہاں رہ رہا ہے وہیں پر اب بیوی کو رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ میکے میں رہنے کا مطالبہ کرے گی، جب وہاں نہیں رہنا میکے میں رہنا ہے، تو یہ باتیں پھر ہو جاتی ہیں دل آزار والی، اور اس طرح گھر ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ جی ہمیں گھر توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے ہیں، دلوں کو ملانا ہے، محبتوں کو بڑھانا ہے، اور یہ تھوڑی سی زندگی ہے، خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ درگزر کرتے ہوئے گزار لیجئے، جھگڑے کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہوئے زندگی گزارنا، کیوں اپنی زندگی کو ہم ایک عذاب کا ٹکڑا بنائیں۔ تو وہ لوگ جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، کوئی بھی کامل نہیں ہے، 100% کمپلیٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ جو عورت ہے اس کا شوہر کمپلیٹ نہیں ہے، شوہر سمجھے کہ عورت کمپلیٹ نہیں ہے، کچھ غلطیاں ہوں گی، کچھ عیب ہوں گے، درگزر کیجئے، معاف کیجئے، حوصلہ افزائی کیجئے، اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے اور گھر کو چلائیے۔ انشاءاللہ یہ جو تھوڑی زندگی ہے یہ خوش و خرم اچھے انداز سے گزرے گی۔ اور بڑی پیاری بات کی تھی کہ اگر میاں بیوی میں محبت ہوگی تو بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، میاں بیوی ہی میں لڑائی ہوئی تو وہ بچوں کی تربیت کب کریں گے؟ بچے تو ہر وقت امی ابو کو لڑتے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور ان کے اندر کوئی ایسی بات، اچھی بات آپ جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی شرعی جو ذمہ داریاں ہیں اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاسألوا تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔